کہتے ہیں کہ کچھ طاقتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں انسان چیلنج کرے تو فنا لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ کہانی ہے اس بادشاہ کی جس نے خدا کے گھر کو مٹانے کا ارادہ کیا۔ میں کعبہ توڑ دوں گا اور مکہ کی ہستی اپنے ہاتھ سے مٹاؤں گا۔ بالکل میرے حضور، کیوں نہیں؟ اور خود صفائے ہستی سے مٹ گیا جس کا نام تھا ابراہا۔ رات کے اندھیرے میں یمن کا شہر سنا سو رہا تھا، لیکن محل کی اونچی دیواروں کے پیچھے ایک آدمی جاگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک نہیں، ایک جلتی ہوئی حسد کی آگ تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے تاج کو دیکھ رہا تھا کہ میں ان عربوں کو دکھا دوں گا کہ عظمت کیا ہوتی ہے۔ کتنا خوبصورت ہے میرا کلیسا، اب پتا چلے گا دنیا کو میں ہوں ابرہا یمن کا حاکم، اور میرا یہ گردا گھر چھین لے گا مکہ والوں کے پیروں کی زمین۔ یہ ہوگا اب نیا کعبہ۔ ابراہا کا دل اس دن سے کعبہ کے خلاف بھرا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں ایک ایسی عبادت گاہ بنا دوں جو خانہ کعبہ سے بھی زیادہ حسین ہو تو لوگ مکہ جانا چھوڑ دیں گے۔ عیسیٰ مسیح کے اس کلیسے کی چمک کے آگے بھول جائیں گے سب اللہ کے اس گھر کو۔ بالکل میرے حضور، کہاں وہ مٹی کا کعبہ اور کہاں ہمارا یہ خوبصورت کلیسا۔ اور یوں ایک منصوبہ بنا۔ کلیس ایک گرجا سونے کی ستونوں سے بنا، شیشے کی چھتوں سے ڈھکا ہوا، اور اندر خوشبو جو پورے محل میں پھیل جاتی ہیں۔ اس طرح ابراہا نے اعلان کیا، اب عرب قافلے میرے گرجا کی زیارت کو آئیں گے۔ دیکھنا ابزار، یہ گرجا گھر یمن کی نئی تقدیر لکھے گا۔ لیکن تقدیر کچھ اور ہی چاہتی تھی۔ اسی طرح جب اس نے کعبہ کو گرانا چاہا ابزار، جی میرے حضور۔ کعبہ کو مٹانا ہوگا۔ جب تک وہ کعبہ رہے گا ہمارا کلیسا کبھی مشہور نہیں ہوگا۔ لیکن ایک وجہ چاہیے۔ وجہ بھی مل جائے گی ابزار، وجہ بھی مل جائے گی۔ تو ایک رات چند مکہ کے جوان آئے۔ اندھیرا، سناٹا اور بس چرچ کی لائٹس مدھم تھیں۔ وہ اندر داخل ہوئے اور ایسی حرکت کر گئے جو ابراہا کے غور کو چکنا چور کر گئی۔ صبح ہوئی تو گرجا ناپاک ہو چکا تھا۔ ابراہا نے جب یہ دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میرا کلیسا، میرا کلیسا! ابزار، یہ صرف کلیسا نہیں جلایا گیا ہے، یہ میری شان، میرا نام، میرا فخر، سب کچھ جلایا گیا ہے۔ اور اس نے کہا کہ اب وہ گھر نہیں بچے گا جس کی وجہ سے میرے گرجا گھر کی توہین کی گئی اور اسے توڑ پھوڑ کا نشانہ بنایا گیا۔ کون تھا جس نے یہ جرت کی؟ میں اسے برباد کر دوں گا۔ میرا کلیسا! اسی طرح زمین دہلنے لگی۔ ابراہا نے ایک عظیم لشکر تیار کیا، ہزاروں سپاہی، چمکتی تلواریں، اور آگے آگے ایک تھیو ہیکل ہاتھی جس کا نام تھا محمود۔ جب یہ لشکر مکہ کی طرف بڑھا، لوگ اپنے گھروں میں چھپنے لگے۔ راستے کے قبیلے خاموش تھے، کوئی مزاحمت نہیں کر سکتا تھا۔ بس صحرا میں ان ہاتھیوں کے قدموں کی دھمک جیسے موت خود سفر کر رہی ہو۔ جب یہ لشکر مکہ کے قریب پہنچا، ابراہا نے حکم دیا، مکہ والوں کے جانور پکڑ لو۔ اسی میں عبد المطلب کے اونٹ بھی شامل تھے۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ وقار میں ایسے کہ دیکھنے والا خود جھک جائے۔ اور جب ابراہا کے خیمے میں داخل ہوئے تو ابراہا نے کہا، صبح میں اس کعبہ کو توڑ دوں گا۔ بالکل میرے حضور۔ میں تمہارے خدا کے گھر کو گرانے آیا ہوں، تمہیں اپنی قوم کی فکر نہیں ہے کیا؟ عبد المطلب نے جواب دیا، میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، ان کی واپسی چاہتا ہوں، اور جب کہ کعبہ ایک رب کا گھر ہے وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ ابراہا کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ آئی، مگر دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا ڈر تھا جو وہ ماننے کو تیار نہ تھا۔ جب صبح ہوئی، ابراہا نے اعلان کیا، آج ہم کعبہ کو مٹا دیں گے۔ سپاہی تیار، ہاتھی زنجیروں میں تلبل بچے، اور لشکر آگے بڑھا۔ مگر جیسے ہی کعبہ کی سمت ہاتھیوں کو موڑا گیا، وہ رک گئے۔ ہاتھی محمود نے زور سے دہاڑ ماری،
मगर एक कदम भी आगे ना बढ़ सका। सिपाहियों ने डंडे बरसाए, खून बहने लगा, मगर हाथियों ने सर झुका दिया। अब्राहा चीखा, ये क्या हो रहा है? उन्हें आगे बढ़ाओ। ये क्या मुसीबत है? तो आसमान पर एक सन्नाटा छा गया। हवा रुक गई, परिंदों की आवाजें खामोश हो गई। तो अचानक आसमान पर एक अबाबिल का गोल नमूदार हुआ। छोटे छोटे परिंदे जैसे साए, लेकिन उनके पंजों में कुछ चमक रहा था। जब वो करीब आए तो देखा हर परिंदा अपनी चोंच और पंजों में पकी हुई मिट्टी के कंकड़ लिए हुए था। अब्राहा के सिपाहियों ने हंसी उड़ाई, ये चिड़ियां हमें रोकेंगी। पहला कंकड़ गिरा और एक सिपाही का सर जलकर राख बन गया। दूसरा कंकड़, तीसरा कंकड़, पूरी फिजा कंकड़ों की बारिश से भर गई। जो पत्थर लगता वो जिस्म को सुराख कर देता। सिपाही भागने लगे, हाथी जमीन पर गिरने लगे। अब्राहा खुद जख्मी होकर चीखता रहा, मैं उस घर को नहीं गिराता, रुक जाओ। मगर जब अजाब थम ना सका, अब्राहा की खाल गलने लगी, गोश्त हड्डियों से उतरने लगा और वो अपने ही शहर वापस घसीटता हुआ चला गया, जहां उसकी मौत ने उसका इस्तकबाल किया। जबकि काबा अपनी जगह पर कायम रहा और आसमान से सूरह फील उतरी। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? अब्राहा फना हो गया, लेकिन उसके गुरूर की दास्तान आज भी इबरत बनकर जिंदा है। और ये थी वो कहानी जिसने दुनिया को दिखा दिया, ताकत नहीं, ईमान सबसे बड़ी कुव्वत है। अगर ये दास्तान दिल को लगी हो तो ये वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वाक़े का इंतज़ार करें।